Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ کامل ایمان کسے کہتے ہیں۔ سیرت کی روشنی میں کامل ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے، کامل ایمان کی کیا کیا نشانیاں اور کیا کیا شرائط ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کامل ایمان ہیں کہ نہیں، یا ہمارے سامنے والا ہم اسے کامل مومن کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کا پابند ہو وہ کامل ایمان ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو پابندی سے زکوٰۃ ادا کرے یا حج کرے یا رمضان کے روزے رکھے یا قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کرے وہ کامل ایمان۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی کامل ایمان کی نشانی یا کامل ایمان کی شرط قرار نہیں دیا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کے دور مقدس میں جو سب سے بڑی عبادت تھی کون سی؟ جہاد۔ سب سے اہم اور بڑی عبادت تھی جہاد۔ اس کا پتہ یوں چلتا ہے کہ حضور جب بھی صحابہ کو کسی چیز کی فضیلت بتاتے، کسی چیز کی اہمیت مقصود ہوتی کہ میرے صحابہ کے دلوں میں اس کی اہمیت بیٹھ جائے، تو حضور کہتے تھے یہ عمل یہ بھی جہاد ہے۔ اتنی اہم عبادت تھی کہ میں جہاد کا کہوں گا تو میرے صحابہ اس کو جلدی پکڑیں گے، یہاں تک کہ حضور نے یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ جو سب سے زیادہ جہاد کرے، سب سے زیادہ جنگی مارکوں میں شریک ہو، سب سے زیادہ جس نے کافروں کی گردنیں کاٹی ہوں، سب سے زیادہ جس نے کفر کا سامنا کیا ہو وہ کامل ایمان ہے، یہ بھی حضور کا ارشاد نہیں۔ اب جب یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں یہ کامل ایمان ہونے کی نشانی نہیں، شرط نہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر کامل ایمان ہونے کی شرط اور نشانی کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ کامل ایمان ہونے کی دلیل اور نشانی اور شرط بیان ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان، اس کا مال، بیوی بچے، ماں باپ، حتیٰ کہ دنیا اور دنیا مافیہ میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ اس کو عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک وہ کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اس کو اپنی ذات سے محبت ہے تو، اگر اس کو اپنی بیوی بچوں سے بے پناہ محبت ہے تو، اگر اس کو اپنے والدین سے، اپنے مال سے، جائیداد سے، اپنی جان سے بے پناہ محبت ہے تو اس کو میں اس محبت سے زیادہ عزیز ہوں،
وہ مجھے اس سے زیادہ محبت کرے گا تب وہ کامل ایمان ہو سکتا ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ حضور کے ساتھ سب سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں ہوگی تو اس وقت تک سامنے والا یا میں خود کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا عمر، اگر معاملہ اسی طرح ہے تو پھر اپنی فکر کرو، پھر تم کامل ایمان نہیں۔ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں، تمہاری جان سے جو تمہیں محبت ہے اس سے زیادہ تجھے مجھ سے محبت نہیں تو کامل ایمان نہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے فوراً اپنے دل کی طرف توجہ دی، دماغ کی طرف توجہ دی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اب میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اب آپ فاروق اعظم کو اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا اب تم کامل ایمان ہو۔ وہ تھے فاروق اعظم، مراد نبی، سسر نبی، خلیفہ دوم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کے بارے میں یہ ارشاد ہے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ محبت کہتے کسے ہیں؟ کیا یہ محبت ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں کہ ہمیں نعرے لگانے پڑتے ہیں؟ ہمیں اس محبت کو سمجھانے اور دکھانے کے لیے، اس محبت کو پیش کرنے کے لیے جھنڈیاں لگانی پڑتی ہیں، لائٹیں لگانی پڑتی ہیں، بازار بند کرنے پڑتے ہیں، چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں، اور ہمیں بازاروں میں نکلنا پڑتا ہے چاہے وہ خلاف شرع کیوں نہ ہو، چاہے اس میں شریعت کے تمام اصول پامال کیوں نہ ہوتے ہوں۔ کیا یہ محبت ہے؟ نہیں۔ محبت یہ ہے کہ جو منہ سے بتائی نہ جائے، انسان کے جسم کے انگ انگ سے، اس کی ہر ادا سے چھلکے، اسے کہتے ہیں محبت۔ جو کس نے کر کے دکھائی؟ صحابہ نے، اور اللہ نے اس کو بنا دیا ماڈل کہ اگر محبت کرنی ہے تو ان جیسی کرو گے تو تمہاری بخشش ہوگی، محبت قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ محبت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس سے پہلے ایک اور بات سمجھیں کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی ہے، تو پھر صحابہ کرام نے اس کو اس طرح اپنایا کہ انہوں نے کہیں بھی نعرے نہیں لگائے، صحابہ نے کہیں بھی پھر شور و غلغلہ نہیں کیا، کہیں بھی صحابہ نے جا کر چوکوں چراہوں میں یہ نعرے نہیں لگائے کہ ہم عاشق رسول ہیں یا ہم محب نبی ہیں، ہمیں حضور سے محبت ہے، نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے 313 کو پیٹ خوراک سے خالی، بدن لباس سے خالی، ان کو 1000 کے لشکر کے مقابلے میں کھڑا کیا تو ڈٹ گئے۔ غزوہ احد میں 700 کو 3000 کے لشکر جرار کے سامنے جس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا کھڑا کیا، وہاں پہ ڈٹ گئے۔ نہ انہوں نے سردی دیکھی، نہ گرمی کی شدت دیکھی، نہ بھوک پیاس دیکھی، نہ بیوی بچے دیکھے، نہ اپنی جان دیکھی، میدان میں اس انداز سے ڈٹے کہ اس وقت کے جو کمزور ایمان یا جنہیں منافق کہہ لیں
وہ اس میدان میں خیموں سے باہر قضائے حاجت اور پیشاب کے لیے بھی نہیں آتے تھے، صحابہ میدان میں للان ڈٹے ہوئے تھے۔ اس طرح محبت کر کے دکھائی تو پھر اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دیے۔ میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ تڑپ ہے، یہ میری التجا ہے کہ آخر ہمیں کیوں یہ چیخ چیخ کے بتانا پڑتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ان لوگوں کو تو نہیں بتانا پڑتا تھا، ہے جی، ان کو نہیں بتانا پڑتا تھا۔ کفر کا بازار ہوتا تھا، سارے کا سارا بازار کافروں کا بھرا ہوا ہے، ایک صحابی گزرتا تھا، پورا بازار چیخ چیخ کے کہتا تھا یہ عاشق رسول محمد کا غلام جا رہا ہے۔ اور آج سارے بازار ہمارے ہی بھرے ہوئے ہیں اور ہمیں بازاروں میں چیخ چیخ کے کہنا پڑتا ہے جی ہم غلام ہیں رسول کے، ہم محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ عشق و محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں صحیح محبت رہی نہیں، ہمیں حضور کے ساتھ صحیح محبت رہی نہیں۔ صحیح محبت انہوں نے کی تھی، انہوں نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا تھا، اپنے رشتے ناتے چاہے ماں باپ کے ساتھ ہوں، چاہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، اپنی جائیداد اپنا مال ہر چیز قربان کر دی تھی۔ کس کی خاطر؟ حضور کی خاطر۔ اس لیے ان کو دلیل یا ان کو کوئی نعرے وارے کوئی چیخنا چلانا نہیں پڑتا تھا۔